وزیر اعظم نے کہا ہے کہ معاشی استحکام حاصل کرنے کے بعد حکومت کی توجہ اب معاشی ترقی کے لیے ٹھوس اقدامات پر مرکوز ہے۔ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل نے ڈیجیٹل ادائیگی کے فروغ کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی سول سروس کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کے لیے جامع اصلاحات ناگزیر ہیں۔ صدر مملکت اور شاہ بحرین نے آج منامہ میں ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور اٹلی نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی توانائی کی منڈیوں میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ پاکستان نے سعودی حکومت سے حج کوٹا بڑھا کر 2,30,000 کرنے کی باضابطہ درخواست کی ہے۔ پنجاب حکومت نے سرکاری محکموں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دنیا کی کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عرفہ کریم رندھاوا کی 14ویں برسی آج منائی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جنگی جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ادارے سے متعلق حالیہ قانون سازی کے خلاف قانونی کارروائی کرے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے خواتین ٹیم کے آئندہ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے ون ڈے اور T20 اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی استحکام حاصل کرنے کے بعد حکومت کی توجہ اب معاشی ترقی کے لیے ٹھوس اقدامات پر مرکوز ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے ابتدائی بیان میں کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے ملک میں ڈیجیٹل لین دین کو فروغ دینے کے لیے ایک مالیاتی ٹیکنالوجی کمپنی کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں میں تیزی سے ہوتا ہوا اضافہ اور مالیاتی جدت پاکستان کی تیزی سے پھیلتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت کے لازمی حصے ہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں ورلڈ لبرٹی فائنینشل امریکہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر زیچری ویٹاکوف کی قیادت میں وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے ڈیجیٹل پاکستان کے لیے اپنے تصور کے بارے میں بتایا، جس کا مقصد شہریوں کے لیے روابط، شفافیت اور آسان رسائی کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی ڈیجیٹل مالیاتی منڈیوں میں بڑھتی ہوئی بین الاقوامی دلچسپی کو سراہا اور اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ پاکستان تیزی سے عالمی ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بن رہا ہے۔ زیچری ویڈاکوف نے پاکستان کے ساتھ ڈیجیٹل ادائیگی کے ایک محفوظ اور شفاف بنیادی ڈھانچے کے لیے کام کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی، جس میں بیرون ملک مالی مسائل کے حل اور زر مبادلہ کے تبادلے کے عمل میں جدتیں شامل ہیں۔ بعد میں حکومت پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل سے منسلک ادارے SC فائنینشل ٹیکنالوجیز LLC کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے تاکہ سرحد پار لین دین کے لیے ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل ادائیگی کے فن تعمیر کے بارے میں ساختی مکالمے اور تکنیکی تفہیم کو ممکن بنایا جا سکے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے CEO زیچری ویٹاکوف نے متعلقہ فریقین کی جانب سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخطوں کے موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی سول سروس کو بین الاقوامی معیار اور عالمی سطح کے بہترین نظام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جامع اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں سول سروسز اصلاحات اور وزارتوں میں کارکردگی کی جانچ کے نظام سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی سیکریٹریز کی کارکردگی کی جانچ کے لیے جامع اور مؤثر سفارشات مرتب کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھی کارکردگی دکھانے والے افسران کی تحسین سول سروسز کی مجموعی بہتری کے لیے نہایت ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی سول سروس میں اصلاحات کا بنیادی مقصد
مؤثر عوامی خدمت اور بہتر سہولیات کی فراہمی کے ذریعے عوام کی زندگی میں واضح بہتری کو یقینی بنانا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے آج منامہ میں بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت کے دوران تعاون کو وسعت دینے اور دو طرفہ روابط مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا۔ شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے صدر آصف علی زرداری کو پاکستان اور بحرین کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے میں ان کے خدمات اور کردار کے اعتراف میں بحرین کا اعلیٰ ترین اعزازی آرڈر آف شیخ عیسیٰ بن سلیمان الخلیفہ دیا گیا۔ صدر نے محل میں مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی لکھے۔ صدر نے پہلے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے معاونین کے بغیر ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بحرین کے درمیان تعلقات کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا اور ان کے مثبت سمت میں گامزن ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان اور اٹلی نے تعلیم، امیگریشن، تجارت اور عوامی تبادلوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی اور اٹلی کی سفیر میرالینا ارمیلین کے درمیان ہوا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں قائم مقام صدر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اٹلی تعلقات مزید مضبوط بنانے اور اہم شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر توجہ دی گئی۔ قائم مقام صدر نے کہا کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان 75 سال سے زائد عرصے سے سفارتی تعلقات ہیں جو اہم بین الاقوامی فورمز پر دیرینہ دوستی اور تعاون پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کثیر جہتی پلیٹ فارمز میں اٹلی کی حمایت کو سراہتے ہوئے 3 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کی میزبانی پر اطالوی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے کلمات میں اطالوی سفیر نے کہا کہ اٹلی پاکستان کے ساتھ اپنی دیرینہ دوستی کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ان سرکردہ ممالک میں شامل ہے جن کے ساتھ اطالوی جمہوریہ نے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ انہوں نے بتایا کہ 2025 میں اٹلی نے 15,000 سے زائد پاکستانی طلباء کو ویزے جاری کیے جنہوں نے پوسٹ گریجویٹ اور پی ایچ ڈی پروگرامز کے لیے اٹلی کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لیا۔ اٹلی میں بالخصوص سائنس، آئی ٹی اور صحت عامہ کے شعبوں میں ہنرمند افرادی قوت کی کمی کا ذکر کرتے ہوئے سفیر نے کہا کہ اٹلی کے ادارے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے پاکستانی یونیورسٹیوں کی جانب سے اطالوی زبان کے کورسز کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ قائم مقام صدر اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی سے قومی ہم آہنگی کو کوئی خطرہ نہیں بلکہ وہ اس کی مضبوط ترین محافظ ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں اسلام آباد ریولوشن سمٹ کے اختتامی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے ایوان بالا کو آئینی توازن کا محافظ اور وفاقی اکائیوں کے درمیان مکالمے کا فورم قرار دیا۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے تعلیم کے شعبے میں بڑے چیلنجز سے نمٹنے اور نوجوانوں کو تیزی سے بدلتی دنیا کے لیے تیار کرنے کے لیے ملک کی پائیدار تعلیمی شراکت داری پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں یونیورسٹی آف لندن کے وفد اور اس سے فارغ التحصیل طلباء کے اعزاز میں دیے گئے استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تعلیمی سفارتکاری کو بین الاقوامی تعلقات کے مضبوط ترین ذرائع میں سے ایک قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ملکی توانائی کی منڈیوں میں شفافیت اور ان کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں آئل اینڈ گیس کے شعبے کی قیمتوں کے موجودہ ڈھانچے کا جائزہ لینے کے لیے بین الوزارتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ کمیٹی نے قابل اطلاق پیٹرولیم پالیسی نظام کے تحت قیمتوں کے تعین کے فریم ورک پر تبادلہ خیال کیا۔ کمیٹی کے اراکین نے موجودہ طریقہ کار کا جائزہ لیا اور ایسی اصلاحات کے بارے میں غور کیا جن کا مقصد سستی اور پائیدار توانائی کا حصول یقینی بناتے ہوئے شعبہ جاتی کارکردگی بہتر بنانا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں 300 طالب علموں کے لیے آٹزم سے متعلق ایک سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کے بارے میں مشاورتی بورڈ کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ اس اقدام سے بچوں اور ان کے گھر والوں کو دیکھ بھال اور معاونت کی عالمی معیار کی سہولیات میسر آئیں گی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق ان مراکز کو 1 سال کی مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں خصوصی فن تعمیر، عملے کی بھرتی، انسانی وسائل کے لائحہ عمل اور سروسز ڈیزائن کے ساتھ تربیت یافتہ پروفیشنلز کو مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے متعین کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے بہترین طریقہ کار اپنانے کے لیے سینٹرز کو بین الاقوامی مراکز کے ساتھ مربوط کرنے پر بھی زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
پاکستان نے سعودی حکومت سے باضابطہ درخواست کی ہے کہ وہ ملک کی آبادی کے تناسب سے اس کا حج کوٹا 2,30,000 تک بڑھا دے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فریضہ حج ادا کر سکیں۔ یہ بات مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت 38,000 سے زائد عازمین اسلام آباد سے سفر کریں گے، جبکہ اس سہولت کو لاہور تک وسعت دینے کی کوشش جاری ہے۔ اس وقت عازمین حج صرف اسلام آباد اور کراچی میں اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے سعودی حکومت کی ہدایت کے مطابق حج 2026 کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اس سے قبل حج تربیتی نشست کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ سعودی عرب نے حج 2026 کے لیے 1,79,210 کا کوٹا مختص کیا ہے، جس میں سے تقریباً 1,18,000 نشستیں سرکاری اسکیم کے تحت مختص کی گئی ہیں، جبکہ باقی پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے لیے مختص ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ تربیت لازمی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عازمین مناسک حج اور انتظامی طریقہ کار سے پوری طرح واقف ہو سکیں۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ حج تربیتی پروگراموں کا پہلا مرحلہ ملک بھر میں فروری تک جاری رہے گا۔ پنجاب حکومت نے ماحول دوست ٹرانسپورٹیشن کو فروغ دینے کے ویژن کے تحت حکومتی محکموں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صرف بجلی اور ہائیبرڈ گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دی جائے گی، تاہم فیلڈ ڈیوٹی کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیاں اس نئی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گی۔ آج لاہور میں ایک اجلاس میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ستھرا اور سرسبز پنجاب کے ویژن کو فروغ دینے کے تحت کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کے مطابق اب نئے پیٹرول پمپس کے لیے NOCs کی منظوری الیکٹرک چارجنگ یونٹس کی تنصیب سے مشروط ہوگی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے تھر کوئلہ توانائی بورڈ کے ترمیمی بل 2025 پر دستخط کر دیے ہیں، جو اب ایک قانون بن گیا ہے۔ بورڈ کو اب ٹیرف، قیمتیں اور فیسیں مقرر کرنے اور اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کا اختیار ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے پشاور میں نیشنل ورکشاپ خیبر پختونخوا کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں دیرپا امن کے حصول کے لیے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج کوہاٹ میں تودے گرنے سے 6 افراد جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ زخمی اور جاں بحق افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ کے کنٹری نمائندے لوئے شبانے نے آج کوئٹہ میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں عوامی بہبود، بجلی کی صحت، نوجوانوں اور اعداد و شمار پر مبنی پالیسی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ بلوچستان میں آبادی کے حوالے سے مؤثر اور جامع حکمت عملی کے لیے صوبائی ٹاسک فورس قائم کی جائے۔ بلوچستان کے ضلع لورالائی میں پیدا ہونے والے زیتون کو نیو یارک انٹرنیشنل اولیو آئل کے مقابلے میں عالمی سطح پر بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ ضلع لورالائی کے خالص ایکسٹرا ورجن زیتون کے تیل نے، جو معیار، ذائقہ اور افادیت کے لحاظ سے دنیا کے بہترین زیتون کے تیلوں میں شمار ہوتا ہے، مقابلے میں سلور ایوارڈ جیت لیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دنیا کی کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ماہر ناز کمپیوٹر ماہر عرفہ کریم رندھاوا کی آج 14ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ عرفہ کریم 1995 میں فیصل آباد میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے 2004 میں 9 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے کم عمر مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل بن کر تاریخ رقم کی۔ انہوں نے 2008 تک یہ عالمی ریکارڈ برقرار رکھا۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں امریکہ میں کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کے دورے کی دعوت دی جب ان کی عمر صرف 10 سال تھی۔ اگست 2005 میں عرفہ کریم کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں فاطمہ جناح گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ انہیں اسی سال سلام پاکستان یوتھ ایوارڈ بھی دیا گیا۔ عرفہ کریم کو تمغہ حسن کارکردگی کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ عرفہ کریم 2012 میں آج ہی کے دن 16 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئیں۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि अरफा करीम पाकिस्तानी नौजवानों की ज़हानत, सलाहियत और नौजवानों की बेपनाह क़ुव्वत की रोशन अलामत थी। उन्होंने कहा कि अरफा करीम ने नहायत कम उम्री में आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और साबित किया कि पाकिस्तानी नौजवान किसी से पीछे नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अरफा करीम की कामयाबियां आज भी हमारे नौजवानों के लिए मशअल राह हैं। उन्होंने कहा कि उनका ख्वाब इल्म और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एक जदीद पाकिस्तान था। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बात काबिल फ़ख्र है कि लाहौर में तामीर शुदा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को अरफा करीम से मंसूब किया गया है। उन्होंने नौजवानों को तालीम, तहक़ीक़ और टेक्नोलॉजी में मौक़े फ़राहम करके अरफा करीम के ख्वाब को हकीकत में बदलने के हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम पर जोर दिया है कि वो जंगी जराइम और इलाके पर गैर कानूनी कब्ज़े पर भारत का मुहासबा करे। एक बयान में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने इलाके में ना ख़त्म होने वाली भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और कश्मीरी मुलाजमीन को उनकी नौकरियों से मुअत्तल करने की मज़म्मत की। तर्जुमान ने कहा कि बीजेपी ने मकबूजा इलाके में भारतीय हुकूमत कायम करके कश्मीरियों के आज़ादी इज़हार, सियासी हुकूक और सरगर्मियों को दबा दिया है। उधर कश्मीरी सियासतदानों ने मकबूजा वादी में पुलिस की तरफ से मसाजिद, मदारिस और इमामों की तफसीलात इकट्ठा करने की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मजहबी आज़ादी की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि इस इक़दाम का मकसद मजहबी इदारों को कंट्रोल करना और इमामों को बीजेपी हुकूमत के मंजूर करदा खुतबात देने पर मजबूर करना है। दूसरी जानिब भारतीय फोर्सेस श्रीनगर, अनंतनाग और दीगर अजला में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, जिससे कश्मीरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। काबिज अफवाज ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत में आवाज़ उठाने वाले सोशल मीडिया सारिफीन के घरों पर छापों का सिलसिला भी तेज़ कर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्हें कश्मीरी अवाम की उमंगों की नुमाइंदगी करने पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान उनके वकील ने अदालत को बताया कि शब्बीर अहमद शाह ने हमेशा तनाज़ा कश्मीर के हल की हिमायत की है, जो कश्मीरियों के दर्द और उमंगों की अक्कास है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए ख़वातीन क्रिकेट टीम के एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी और T20 स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। फातिमा सना दोनों फॉर्मेट में टीम की कप्तानी करेंगी। T20 सीरीज अगले माह की 10 से 16 तारीख तक और 3 वनडे मैचों की सीरीज अगले माह की 22 तारीख से 1 मार्च तक खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रवा माह के आखिर में ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच रवा माह की 29 तारीख, दूसरा 31 और तीसरा मैच 1 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज आइंदा माह होने वाले ICC T20 आलमी कप टूर्नामेंट 2026 से कबल दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहम है। T20 आलमी कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान को ग्रुप ए और ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप बी में रखा गया है। मार्च 2022 के बाद ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान का ये तीसरा दौरा होगा। PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद ने कहा कि वो इस T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करने पर बहुत खुश हैं। लाहौर की मकामी यूनिवर्सिटी में PSL फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों के लिए मीट एंड ग्रीट तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शाहीन आफरीदी, फखर जमान, सलमान मिर्जा और मोहम्मद नईम ने शिरकत की। इस मौके पर शाहीन आफरीदी ने लाहौर कलंदर्स के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों के इंतखाब को यकीनी बनाने की उम्मीद जाहिर की। ये तो थी खेलों की खबरें और अब सुनते हैं तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि SE 100 इंडेक्स 1381 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 1,82,569 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 1034 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल
1037 मिलियन से जायद हिस्सस का लेन देन हुआ था। आज की इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के सबसे ज्यादा 56 मिलियन से जायद हिस्सस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 483 कंपनियों के हिस्सस का लेन देन हुआ, जिसमें से 90 कंपनियों के हिस्सस की कीमतों में इजाफा, 352 में कमी, जबकि 41 कंपनियों के हिस्सस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। एटलस होंडा लिमिटेड कंपनी के हिस्सस की कीमतों में सबसे ज्यादा 63 रुपये 14 पैसे का इजाफा, जबकि PIA होल्डिंग के हिस्सस की कीमतों में 913 रुपये 35 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही: अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 279 रुपये 90 पैसे और कीमत फ़रोख्त 280 रुपये 40 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 376 रुपये 26 पैसे और कीमत फ़रोख्त 376 रुपये 94 पैसे। यूरो कीमत खरीद 325 रुपये 98 पैसे और कीमत फ़रोख्त 326 रुपये 56 पैसे। सऊदी रियाल कीमत खरीद 74 रुपये 64 पैसे और 74 रुपये 77 पैसे। UAE दिरहम 76 रुपये 21 पैसे और 76 रुपये 35 पैसे। जापानी येन 1 रुपये 76 पैसे और 1 रुपये 76 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,16,805 रुपये रही। ये तो थी तिजारती खबरें, और अब चलते हैं फन की दुनिया में। पाकिस्तान के नामवर क्लासिकी मौसीकार और गुलकार उस्ताद उम्मीद अली खान की 47वीं बरसी आज मनाई गई। उनके हालात जिंदगी के बारे में रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की रिपोर्ट। उस्ताद उम्मीद अली खान का ताल्लुक मौसीकी के मशहूर गवालियार घराने से था। इस घराने का मियां तानसेन से बराह रास्त नस्बी ताल्लुक है। उस्ताद उम्मीद अली खान ने मौसीकी की इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की, फिर पटियाला घराने के उस्ताद आशिक अली खान के शागिर्द हो गए। यही सबब था कि उस्ताद उम्मीद अली खान की गायकी में गवालियार और पटियाला दोनों घरानों की इम्तियाजी खसूसियात जमा हो गई थी। बड़ा कठिन है रास्ता, आस को तो साथ दो। उस्ताद उम्मीद अली खान के वालिद उस्ताद प्यारे खान रियासत खैरपुर से वाबस्ता हो गए थे। उस्ताद उम्मीद अली खान ने भी अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिंध में बसर किया। उनके शागिर्दों में उस्ताद मंजूर हुसैन, फतेह अली खान और हमीद अली खान के नाम बहुत नुमाया हैं। उस्ताद उम्मीद अली खान का इंतकाल लाहौर में हुआ और वो वहीं आसूदा खाक हैं। अलहमरा हॉल लाहौर में 2 रोज़ा देखो फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया। फिल्म फेस्टिवल पंजाब यूनिवर्सिटी और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर के शुबा फिल्म और नशरियात के इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है। फेस्टिवल का मकसद सिनेमा के जरिए बामकसद की सागोई और तख्लीकी इजहार को फ़रोग़ देना है। देखो फिल्म फेस्टिवल पाकिस्तानी सिनेमा को फ़रोग़ देने, उभरते हुए टैलेंट को परवान चढ़ाने और तख्लीकी इजहार को तक़वियत देने में संग-मील साबित होगा। ये तो थी फ़न की दुनिया से कुछ खबरें, और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी मयार के 3 रोज़ा 27वीं ITCN एशिया 2026 नुमाइश रवां माह की 17 से 19 तारीख तक लाहौर में मुनक़िद होगी। नुमाइश में 800 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जबकि 3500 से ज़ायद आलमी सतह की मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनियां शिरकत करेंगी। नुमाइश में वफाकी और सूबाई वज़रा, सनतकार, बैनुल-अक़वामी माहिरीन और 100 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद भी शिरकत करेंगे। 27वीं ITCN एशिया 2026 नुमाइश पाकिस्तान के IT शोबे में जिद्दत, सरमायाकारी और कारोबारी मौक़े का नायाब बाब खोलेगी। खून के खलियों की शक्ल और साख्त का जायज़ा लेने वाला मसनूई ज़हानत का नया निज़ाम इसमें नुमायां तौर पर बेहतरी ला सकता है कि लुकीमिया जैसी बीमारियों की तशख़ीस कैसे की जाती है। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुहक़्क़ीन ने एक ऐसा आला दरियाफ़्त किया है जो इंसानी माहिरीन के मुकाबले में गैर मामूली खलियों की बेहतर दुरुस्तगी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ शनाख्त कर सकता है, जो मुमकिना तौर पर नामालूम या गैर यकीनी तशख़ीस के लिए मुआविन साबित हो सकता है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात सईदा साले से। 27 तारीख को 4 बजे 50 मिनट पर 105.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 28 तारीख को 4 बजे 50 मिनट पर 105.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 29 तारीख को 4 बजे 50 मिनट पर 105.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 30 तारीख को 4 बजे 50 मिनट पर 105.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 31 तारीख को 4 बजे 50 मिनट पर 105.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 31 तारीख को 4 बजे 50 मिनट पर 105.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 31 तारीख को 4 बजे 50 मिनट पर 105.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 31 तारीख को 4 बजे 50 मिनट पर 105.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 31 तारीख को 4 बजे 50 मिनट पर 105.5 मिलीमीटर बारि
آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، بلائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند چھائی رہنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد، خیبر پختونخوا کے بلائی اضلاع اور بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں کل کے دن مطلع جزوی برود رہنے کی توقع ہے۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: لیس کردو -11، گوپس -9، استور گلگت -8، بگروٹ -7 اور ہنزا میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہر جیسا کہ اسلام آباد میں 1، مری میں -2، لاہور میں 3، کراچی میں 10، پشاور میں 1، کوئٹہ میں -1 اور مظفر آباد میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ معاشی استحکام حاصل کرنے کے بعد حکومت کی توجہ اب معاشی ترقی کے لیے ٹھوس اقدامات پر مرکوز ہے۔ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل نے ڈیجیٹل ادائیگی کے فروغ کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی سول سروس کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کے لیے جامع اصلاحات ناگزیر ہیں۔ صدر مملکت اور شاہ بحرین نے آج منامہ میں ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور اٹلی نے مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی توانائی کی منڈیوں میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ پاکستان نے سعودی حکومت سے حج کوٹا بڑھا کر 2,30,000 کرنے کی باضابطہ درخواست کی ہے۔ پنجاب حکومت نے سرکاری محکموں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دنیا کی کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عرفہ کریم رندھاوا کی 14ویں برسی آج منائی گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے خواتین ٹیم کے آئندہ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے ون ڈے اور T20 اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو حنا شاہد، مدیر فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر ملاحت سولت، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور رضوان ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔